بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام ذوی احتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حاضریاں اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر انتظامیہ محفل مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص ہمارے بھائی محمد شبیر صاحب اور آپ کی ساری ٹیم یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اتنا پیارا پروگرام ترتیب دیا اور دور و نزدیک سے عشاقان صحابہ و اہل بیت بھی تشریف فرما ہوئے، علاقہ بھر کے سادات، علماء، مشائخ اور ملک بھر سے احباب تشریف لا بھی چکے ہیں اور لا بھی رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان کا آج کا یہ پروگرام قبول و منظور فرمائے اور آئندہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر انتظام و انصرام کی توفیق عطا فرمائے۔ ایکو بند کریں گے جی؟ ایکو بالکل بند کر کے اس کی آواز کھولیں تھوڑی سی، یہ ڈبلنگ بیک اپ تھوڑی سی بھی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی سی بھی نہ ہو، یہ کسر ہے نو مکا دے، ہاں آواز کھول دیں تھوڑی سی اس کی، پوری سامنے والے ڈبوں کی۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ بند کروایا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، وقت مناسب جو مجھے ملا ہے اس کے مطابق میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر محفل کا آگے شیڈول جاری رہے گا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علی 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، فرمایا قیامت والے دن اس خوش نصیب کے ساتھ میں مصافحہ فرماؤں گا۔ مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملا کے سلام لینا، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ بڑا سستا سودا ہے کہ ہم یہاں پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھیں اور قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی ذات سے ہماری ملاقات ہو جائے، تو یہ بڑا سستا سودا ہے۔ اس لیے جتنے احباب تشریف لائے ہیں وہ اس بات کو اپنے دل کی تختی پر لکھیں، اور یہ پہلا میری گفتگو کا میسج ہے کہ ہم سب نے درود و سلام پڑھنا ہے۔ اب آئیے، چونکہ آج کا یہ عنوان آپ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے رکھا ہے، یہ محفل میلاد کیا چیز ہے؟ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، یہ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا۔ یہی اگر لفظ انگلش میں بولیں تو برتھ ڈے بولا جاتا ہے، اور اگر اسی کو عربی میں بولیں تو میلاد بولا جاتا ہے، اور اگر اسی کو اردو میں بول دیں تو پیدا ہونا کہہ دیتے ہیں، پیدائش کہہ دیتے ہیں۔ آسانی کے لیے پنجابی چ جمنا، کوئی پیدا ہو گیا، جم پہ ہے، دنیا تے آ گیا ہے۔ یہ سارے زبانیں بدل جاتی ہیں، لفظ بدل جاتا ہے، مطلب ہے پیدا ہونا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت پہن کر آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، حضور پیدا ہوئے،
اس دن کو میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ بالکل آسان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، آپ کی جلوہ گری، آپ کی تشریف آوری، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب سوال ہے، بندہ کلمہ پڑھ کے پھر پوچھے کہ تم میلاد شریف کرتے ہو، اتنا خرچہ کرتے ہو، میں تو سوچنے لگ جاتا ہوں کہ یہ بندہ کیسے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ میں تجھے حیا نہیں آتی ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے آنے کی تجھے خوشی نہیں چڑھتی ہے؟ تو بالکل اس نبی کے آنے کی خوشی چڑھنی چاہیے۔ یہ وہی خوشی ہے کہ جو ہم منا لیتے ہیں کہ ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر ہوئے تھے۔ اور پھر یہ بھی ایک بات ہے، توجہ فرمائیں گے فرنٹ سیٹوں والے، اگر میرا تھوڑا سا توجہ کر لیں، بس جلدی جلدی میں بات کر رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، یہ اس بندے کو سوچنا پڑے گا کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور بات کیسی کرتا ہوں۔ حالانکہ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو یہ جو ولادت ہے نا، پیدا ہونا، اس کا کنسپٹ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، جب بھی کوئی مسلمان پیدا ہو تو ہماری شریعت کا حکم ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اجنو اپنی بولیے حقیقہ دیو، عقیقہ کیا جائے۔ تو یہ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ عقیقہ دراصل ولادت کی خوشی کا کھانا ہے۔ توجہ ہے صاحب حضرات کی، یہ دراصل ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا، جب بھی کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ نعمت اولاد عطا کرے، بیٹے کی صورت میں ہو تو اس کی طرف سے اگر چھوٹے جانور ہوں تو 2 ذبح کر لے، اگر بڑا ہو تو 2 حصے رکھ لے، اور اگر بیٹی کی صورت میں اللہ کی نعمت مل جائے، چھوٹا جانور ہو تو 1 ذبح کر لے، اگر بڑا ہو تو 1 حصہ رکھ لے۔ سمجھ آ رہے؟ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں اور بھی بتا دوں، آپ حضرات کو، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، بسا اوقات انسان اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتا ہے تو وہ گھوڑا ڈھیر ہی بھج پیندا ہے، تو پھر پٹھا ہو کے ڈاندا تو مورن سمجھ لگتی بھی میرے نہ ہویا کی ہے۔ اب وہ کہتا ہے دیکھو جی یہ کیسا انصاف ہے کہ مرد کے لیے ڈبل حصہ ہے اور عورت کے لیے سنگل ہے۔ میں نے کہا اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑا، اگر مرد کے لیے ڈبل حصہ ہے اور عورت کے لیے سنگل ہے نا، تو اللہ نے جنت بھی اسی عورت کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی کوئی نہیں ہے آپ کی آواز، ٹھیک ہے؟ سٹیج پر بھی بیٹھنا چاہیے، سادات علماء اور مہمان نکال کے جتنے میرے ورگے بیٹھے ہو تسی بھی سارے سبحان اللہ کہنا، سٹیج تے بیٹھا کرو پر باہر نہ بنیا کرو، آواز بھی تواڈی آنی چاہیے، بولو سبحان اللہ پیار دے نال ہے۔ دوستان گرامی، تو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اگر ادھر سے کچھ کمی کیا تو ادھر سے بہت کچھ عطا بھی فرمایا ہے۔ اور پھر اگر بس اوقات وراثت کے معاملات میں ہوتا ہے، لوڑی عورت کو سنگل حصہ دیا جاتا ہے، میں کیا اصل تینوں سمجھ آ جاوے نا، اور ساڈے ملک دے اندر شریعت دے مطابق ونڈ ونڈیا ہو جاوے تو جتنا عورت نو ڈھیندا ہے کسی نو بھی نہیں ڈھیندا، تو آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا جب تک بیٹی ہے باپ کی وراثت سے حصہ ہے، اور جب اس کی شادی ہوگی تو شوہر کی وراثت سے بھی حصہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا، میری بات آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ بڑی خاص باتیں ہیں، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور ایک گلاں دوڑے مائی والا بیچارہ دس نہیں سکتا، چونکہ وہ دا مسئلہ اور ہوندا ہے، اس نے اور کام دا تانوں دسنا ہوندا ہے، ناراض بھی نہ ہونا۔ یہ اصل مسئلہ ہے، یہ جو عورت ہے اس کو تو 2 گھروں کا حصہ نصیب کر دیا جاتا ہے نا، لیکن پھر بھی ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی قسم کی کمی نہیں دی ہوئی ہے۔ گرامی قدر حضرات، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی پیدا ہو تو اس کی ولادت کی خوشی کے لیے اسلام نے کہا ہے، او بھائی 2 ہی تو کھانے ہیں اسلام میں جن کو بطور خوشی پکانا، کھانا، کھلانا جائز ہے اور ثواب ہے۔ 2 کھانے ہیں، آپ کہیں گے کون کون سے؟ ایک ہے ولادت کی خوشی کا کھانا، انہوں آدھے نے حقیقہ، اور ایک ہے شادی کی خوشی کا کھانا، اسے کہتے ہیں ولیمہ۔ یہ 2 کھانے اسلام میں ڈیمانڈ کیے گئے ہیں میرے محبوب کی طرف سے کہ بالکل ان کو پکایا کرو، کھلایا کرو دوستوں کو، اور خوشی کا اظہار کیا کرو۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلا جاؤں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف، بلکہ سیاستہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، توجہ کرنا۔ اور جویں حضرت سلطان باہو فرمایا نا کہ ترکڑی پھد کے اپنے آپ بندے نو تولنا چاہیے بھی میں نہ میں تولا تے نہ میں ماشا تے نہ میں پوری رتی ہوں، ویکھنا چاہیے بھی میں کہڑے پاسے ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا گیا کہ شادی کا جو ولیمہ ہوتا ہے بہترین ولیمہ کون سا ہے؟ فرمایا سب سے بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو بلایا جائے، یہ سب سے بہترین ولیمہ ہے۔ لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو تکڑی میں تولو نا یار، ہم جب شادیاں رکھتے ہیں تو ہم بس اوقات کہتے ہیں انہوں نہیں سجنا، میرا سٹیٹس نہیں ہے،
میں کیا بڑی گل ہے تیرا اج سٹیٹس آ گیا ہے اج تیر بہن برا غریب ہوے تو انہوں کوئی نہیں سددا بھائی انہوں اتنی اہمیت نہیں دیندے او پیسے نو ہی سلام کیتا جاندا ہے. ایک بزرگ گلی دے وچوں گزر رہے سن سادہ لباس بالکل سادگی دے نال کسے بندے بھی سلام دعا کوئی نہ لئی او گھر گئے اعلیٰ قسم دا لباس آکڑے ہوئے ایڈا ترا ہاتھ ہی وڈی ڈانگ پھدی تے جدو باہر نکلے تے سارے بھج وگے کو بڑا بڑا بابا آندا پیا ہے. آپ نے سوٹا پھاد لیا تے 5-7 دی کتی ہی سٹیا. آپ نے فرمایا ظالمو تسی سلام مینوں نہیں کردے پے تسی سلام انہاں کپڑیاں نو کردے پے ہو. سمجھ آ رہی نا ہن ویکھے نا سبحان اللہ تو بھی جاندے رہے ہو بولو سبحان اللہ. میں کیا تھوڑا سا بندے کو سوچنا چاہیے کہ ہم جب جس بندے کے ساتھ سلام دعا رکھ رہے ہیں وہ کیا ہے. اور یار اور کچھ نہیں مسلمان تو ہے نا یار ہے. اور سب سے بڑا رشتہ یہ تو مسلمانی والا ہی ہے. تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا. اور یہاں پر ایک بات اور بھی سنا دوں توجہ ہے سب حضرات کی. بس اوقات لوگ پوچھتے ہیں جی شادی کیسے کریں توجہ ہے. میں نے کہا شادی کا لفظ لکھو اگے لکھیا گیا. میں کہا لفظ شادی دی شین الف شاہ ہے نا اگے ہاں. میں کہا اے دے تو 3 نقطے مٹا دے مڑ ویکھ کی بنیا اگے مڑ تو بن گئی سادی. میں کہا شادی ہمیشہ سادی چنگی ہوندی ہے. اس بات پہ آپ نے بولنا نہیں ہے چونکہ جے دے کول 4 روپیے آ جان. بہت کم لوگ ہوندے نے جنہاں نوں اللہ توفیق دے تے محفل میلاد کردے نے ورنہ لوکاں دا تے شوق ہوندا پتر دے ویاہ تے کنجریاں سداں گے شراباں چلاواں گے بدماشیاں کران گے. تو پھر یہ باتیں جب ہوں گی تو پھر پتر بھی تے سارے عمران خان ہی جمنے نے قرآن خان تک کوئی نہیں نہ جمنا. اوکھی گل ہے. جیڑا بندہ جاگدا بیٹھا ہو سبحان اللہ فرما لے میں کی یاد آ پیا. اللہ کر کے سارے نو اللہ تعالیٰ قرآن خان اولاد عطا فرما چھڑے. قرآن خان جڑے قرآن مجید پڑھن نمازاں پڑھن نیک بن جان مرن تو بعد تھوڑے دعا کرنے جوگے تے ہو جاننا. توجہ ہے سب حضرات کی. تو دوستان گرامی شادی کیسے کی جائے سادی کی جائے. اور پھر یہ بھی سن لیں یہ جو شادی ہوتی ہے نا بہترین شادی کسے کہا گیا. فرمایا بہترین وہ شادی ہے جس میں خرچہ سب سے تھوڑا کیا جائے. لیکن یہاں پر تو تماشا مہندی دے نا تے جتنی بدتمیزی ہوندی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جبکہ اس کا تعلق قریب قریب اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں. توجہ نہیں فرما رہے. میلاد بھی سنیا کرو نال مقصد میلاد بھی سنیا کرو نا کہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کیا ہیں ان کو بھی ذرا سنا کریں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جب بھی کوئی پیدا ہو اس وقت بھی اس کی خوشی کی جائے اور جب کسی مسلمان کی شادی ہو تو تب بھی اپنے نکاح کا اعلان کرنا چاہیے. اعلنوا بالنکاح یہ حدیث ہے. نکاح کا اعلان کرو. وہ کس صورت میں ہوگا فرمایا سب کو بتاؤ اور اچھا کھانا بنا کے شادی کے دوسرے دن ولیمہ کر دو. سمجھ آئی. اور بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیر نہ ہوں بلکہ غریب بھی ہوں. بلکہ امیروں کے لیے ٹیبل الگ ہوتے ہیں انہاں دے واسطے بکرا ہوندا ہے باقیاں واسطے برائلر ہوندا ہے. توجہ نہیں فرما رہے. سیری ہلے سوئیو کو سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ نہیں آؤندی تو انا للہ آکھو چکش آکھو تو صحیح نہ یار. دوستان گرامی اس واسطے آپ نے ہم ذرا اپنے نظام کو اگر بدل لیں ماحول کو بدل لیں تو بہت کوئی سیٹ ہو سکتا ہے. بہرحال ولادت کے موقع پر خوشی منانا کھانا پکانا اسلام کا حکم ہے. کیسے کرنا چاہیے میں نے بتا دیا. بچہ ہو تو اس کی طرف سے 2 حصے اگر بچی ہو تو اس کی طرف سے 1 حصہ. اور اگلی بات فرمایا یا 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن. ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اگر اس کے بعد زندگی میں ساری زندگی جب کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے ثواب مل جائے گا. لیکن کامل ثواب وہ 7ویں 14ویں 21ویں دن ہے. اس کے بعد ثواب ملے گا پر اس چسدہ نہ ملے گا. پھر توجہ فرما رہے ہو اس چسدہ نہ. اس واسطے بار وقت کام کیا ہے. سیانے آدھے نے ویلے دیاں نمازاں تا کوئلے دیاں ٹکراں آدھے نا جی. اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو موقع ہو اسی موقع پہ اگر کام کیا جائے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بہرحال اگر زندگی بھر اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں بنی کہ یہ عقیقہ نہیں کر سکا تو پھر بھی یہ گناہگار نہیں ہوگا چونکہ یہ سنت ہے. جو نہیں فرما رہے آپ یہ فرض اور واجب نہیں یہ سنت ہے. اور اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو اس کی برکات بہت ظاہر ہو جاتی ہیں. لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں توجہ کریں گے تو بتاؤں آپ حضرات کو. بات یہ ہے کوئی بھی بچی یا بچہ پیدا ہو مسلمانوں کے گھر فرمایا اس کی ولادت کی خوشی کرو. کس نے کہا ہے؟ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے.
تو میں نے کہا جس کے صدقے اللہ نے اسلام دیا ہے اس مصطفیٰ کے پیدا ہونے کی خوشی کس نے کرنی ہے یار؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے سارے بولو ذرا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔ توجہ ہے بھائیوں کی، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میرا سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا کرانٹ پورا کرو پھر تو پتہ چلے گا۔ تو جڑے جاگدے بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ فرماؤ گے تو پھر اگلی گل بھی سناواں آپ حضرات نے۔ دوستان عزیز، کوئی بھی پیدا ہو جائے تو ہمارا اسلام کہتا ہے اس کی خوشی کرو، تو جو اسلام لے کے آیا ہے اس حبیب مکرم کی خوشی کیوں نہ کریں؟ پھر یہاں پر کئی لوگ بڑا طوفان بدتمیزی کھڑا کرتے ہیں، او جی نبی پاک نے میلاد منایا۔ میں نے کہا خدا کی قسم اگر تو مسلم شریف پڑھ لیتا نا تو تیرا یہ شوق بھی پورا ہو جاتا، چونکہ میرے نبی سے حضرت قتادہ نے پوچھا تھا، سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کے دن کا آپ روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، فرمایا یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا تھا اور اسی دن میرے اوپر پہلے دن وحی کا آغاز ہوا تھا۔ آواز پھر کمزوروں والی ہے، جوانوں والی کوئی نہیں ہے آپ حضرات کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام جس دن وحی آئے اس دن بھی منائیں، اور جو آپ کی ولادت کا دن ہے نبی پاک اس دن کا بھی روزہ رکھیں۔ اور یہاں پر توجہ فرمائیں نا، ہم سال کے بعد میلاد منائیں تو مولوی فتوے لگا دیتا ہے کیوں کیا ہے، نبی تو ہر ہفتے میلاد کر رہے ہیں، ہر سوموار کا روزہ، یہ کیا ہے؟ خدا کے بندو جب تک کچھ پڑھنا نہیں ہے تو پھر کیا پتا چلے گا کہ اصل حقیقت حال کیا ہے؟ دوستان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بتاؤں آپ حضرات کو، جتنے بیٹھے ہیں آپ، جتنے بھی بزرگان دین میلاد پر کتب لکھی ہیں نا یا دلائل دیے ہیں، احادیث میں سب سے پہلے اس حدیث کو لکھا ہے کہ یہ تو میلاد نبی کی حدیث سے ثابت ہے۔ کیا فرمایا؟ نبی پاک کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اب ویسے تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا آسان ہے، پر ہر حدیث پہ عمل کر کے دکھانا یہ مشکل ہے۔ اور سنیو، یہ تمہارا ہی مقدر ہے کہ ہر حدیث پہ عمل کر لیتے ہو۔ ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی، کئی بندے ہاتھ نیچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ ہے سب حضرات کی؟ تو اس واسطے مہربانی کر کے میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ ناراض کوئی نہ ہو، اگر ہو بھی جائے تو مینوں ایڈی بھی ٹینشن کوئی نہیں ہے، گل سیدھی ہوندی ہے۔ آلو بخارا ہوندا نا، آلو بخارا، او دا کو آلو نال تعلق ہوندا ہے؟ او کیویں بیٹھے ہو؟ بولو تو صحیح نہ، میں کیا گیا؟ آلو بخارے نو آلو بخارا دے، او دا کو آلو نال تعلق ہوندا ہے یا آلو دا او دے نال؟ اسی طرح جڑا اپنے آپ نو اہل حدیث آدا، میں کہ پتر تیرا حدیث نہ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں ذمہ داری دے نال کہہ رہا، کسی دا شوق نہ پورا ہوندا تو میں بیٹھا، میں تیرا ہونی پورا کر دینا۔ صدقے جاواں تیری چوپ تو، صدقے جاواں تیری چوپ تو، ہیں؟ یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں جی میں یار۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ اچھا بھئی، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، اے میرے پیارے بچے جڑے آپس میں گلاں کردے بیٹھے ہو تے لڑدے بیٹھے ہو، اے اٹھی کے ایتھے آ جاؤ ذرا پیارے بڑے۔ ایک منٹ بچیاں نو تسی جڑے میرے پیارے نے ویکھ لو، سب تو پیارا کیڑا کھلوندا پہلوں؟ سارے نالوں پیارا اے میرا پیارا سارے تو، اے دوے نمبر دے، اے اوتھے آ جاؤ، سارے پیارے اٹھی کھلو، اے بھی پیارا ہی ہے، اوتھے آ جاؤ پیارے، ادھر چلے جاؤ۔ آپ نے اے بھی میرا پیارا ہی ہے کنا والا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہن وڈے اگے آؤ ذرا، آ جاؤ آ جاؤ، آگے چلے جائیں، آگے چلے جائیں میرے پیارے بچے، پتر آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، اے ایتھے آ کے بہو۔ خدا دے بندے، او بان دی بھی کوئی ترتیب ہوندی ہے، اینوں بھی ذرا سیٹ کیتا کرو۔ اے ہن بولو ذرا سبحان اللہ اچھی پیار دے نال، پھر اگلی گل سنائیے جناب نے۔ بس بھئی اب آپ کی ذمہ داری فرنٹ سیٹوں والوں کی زیادہ ہو گئی ہے، یہ میں تانوں بلایا اس واسطے ہے کہ بچے آپس میں گلاں کردے نے تے مڑ ماحول خراب ہو جاندا ہے۔ تو میں جڑی بات عرض کر رہا ہوں اس بات پہ آپ نے توجہ فرمائیے حضرات جتنے تشریف فرما ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ حدیث پڑھے تو صحیح، پھر تو پتہ بھی لگی اصل حقیقت حال کیا ہے۔ تو جدو حدیث پڑھنی کوئی نہیں تو بات اپنے آپ حدیث والا آکھن دا کیا مطلب ہے؟ بھائی اینج نہ کر، حدیث پڑھنی ہے تو ساریاں پڑھ، تو جے ساریاں پڑھنیاں نہیں تو اے مسلم دے وچ ہی کہ نبی پاک علیہ السلام ہر سوموار شریف نو روزہ رکھ دے ہیں۔ توجہ ہے نا گرامی قدر حضرات، تسی پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت تے
اگر عقلی دلیل دے نال ویکھیا جائے نا تو ساڈا حق بندا ہے اسی خوش ہوئیے. آخے بھائی جان وہ کیسے؟ ایدے ویکھو سارے حضرات تسی پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں ہی دنیا تے جلوہ گر ہوئے آپ نے سجدہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تمام علماء اس تے متفق ہیں. حضور نے آندیاں چونکہ آپ مصفہ مجلہ منقع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا جسم اقدس ہو انور ہو اطہر ہو منور ہو معمبر بالکل نور دیاں لاٹا ماردا ہا کسے قسم دی آلائش نہیں ہے. حضور جو ہی جلوہ گر ہوئے آپ نے آندیاں سجدہ فرما چھڑیا. اور حضرت اما آمنہ پاک فرما دیاں جے جاگو تو ذرا اما آمنہ دی زبان چی میلاد سنا دے ماں اپنوں اے ذرا سنیا جنوں سمجھ آوے سٹیج والے تو لے کے آخری بندے تائیں. فرمایا لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدحونا مکحولا مطیبا مطہرا معمبرا رافعا یدیہ الی السماء وقال اللہم رب ہب لی امتی. اجے بھی 5-7 بندے ہاتھ کوئی نہیں چاہے کنجوسی کیتی بیٹھے نے جناب. ہے ہن ذرا دا ترجمہ سنو کہ نبی پاک دی والدہ کیا بیان فرما دیاں نے کہ جس ویلے میرے بیٹے پیدا ہوئے نا تے فرمایا جس لے میں نظر سری اقدس حل کی تھی فرمایا تیل لگا ہویا ہاں کنگی ہوئی ہویا. دھکے نال ہی بلانا پائے گا سنیاں نو دھکا سٹارٹ نہ بنیا کرو. فرمایا میں جسم اقدس حل ویکھیا تے نور دا لباس پایا ہویا ہے اور فرمایا میں غور کیتا تے خوشبو دیاں لاٹاں پیاں آندیاں نے اور ایتھے ہی نہیں فرمایا ناڑوا کٹے ہویا ختنہ شدہ نبی پاک جلوہ گر ہوئے اور ایتھے ہی نہیں فرمایا سر سجدے چ رکھ کے گویا ہاتھ اینج کر چھڑے اور آکھیا یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے جی ہو جہن مینوں عطا فرما دے. اگلا جملہ بھی سننا میں ہاں اعلی حضرت امام احمد رضا دا غلام جنہاں دی وجہ تو اج اسی سننی ہے. امام احمد رضا نہ ہوندے تے گنگ ہی لے جاوینا. یہ سارا امام احمد رضا دا فیض ہے. ذرا جاگ کے بیٹھنا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے او لوکو او تانوں ہویا کی ہے تساں دلیلاں منگدے ہو میلاد دیاں او کو حیا نو ہاتھ مارو اوے او نبی جس لے آیا اس نے سانو یاد کیتا جس لے او دیہاڑا اسی اسی اپنے نبی نو یاد کر لے. ہاتھ اٹھا کے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو سارے حضرات. نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہائے ہائے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت. اللہ اکبر. کو بات سمجھ آئی آپ حضرات نو کوئی نہیں آئی ہے؟ گرامی قدر حضرات اعلیٰ حضرت سب سادہ گل سمجھائے. فرمایا او آمن تے سانو یاد کرن تے ساڈا حق نہیں بنتا سی انہاں نو یاد کریے. سبحان اللہ. ابھی بھی لوگ میلاد کی دلیلیں مانگتے ہیں یہ کیوں ہے یہ کیسے ہے یہ کب ہے. میں کہی یہ تو تینوں پتہ نہیں لگدا پیا. ایمانی قرآنی دسو یار میں تواڈے نال ایک گل کراں جس ویلے تواڈا بیٹا پیدا ہوندا خوشی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے؟ سارے دسو ہوندی ہے نا خوشی؟ اچھا تیرا بیٹا پیدا ہوئے تینوں خوشی ہوندی ہے جے صدقے رب نے سارے کائنات نو بیٹے عطا فرمائے او دی خوشی کیوں نہیں ہوندی ہے؟ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے اوتے کیوں سوال اور پھر گل ایتھے ہی نہیں گل نو تھوڑا جا ہور کھولاں تاکہ تانوں سمجھ آ جاوے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے آندیاں اپنی امت دی خیر منگی آندیاں مغفرت. اللہ تعالیٰ نے کہ پھر کے فرمایا والا سوفا یعطیکا ربک فتردا. فرمایا حبیب اسی توانو ان قریب اتنا راضی کرنا ہے اتنا کچھ عطا کرنا ہے کہ تسی راضی ہو جانا ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب نال وعدہ فرما لیا. یہ دیاں تفسیراں پڑھو تے بندہ ویسے ہی آشش کر اٹھدا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے اتنا کچھ کیتا ہے. ہن ایدے ویکھو توانو کوئی بندہ جیل وچوں چھڑا لوے تے تسی ساری حیاتی او دے گیت گاؤندے ہو یار اس بندے نے مینوں چھڑایا ہا تے جے دے آیا تے رب نے سانو جہنم تو آزاد کیتا ہے اس مصطفیٰ دے گیت کیوں نہ گائیے یار. مصطفیٰ دی آمد دی خوشی تے بندی ہے نا. اسے واسطے اسی حضور دی آمد دی خوشی منا کے بیٹھے ہیں. لیکن احباب کئی ہوندے نے ایسے کہ انہاں نوں یہ گل سمجھ نہیں آندی او خرچہ سمجھی جاندے نے او وقت دا ضائع کرنا سمجھی جاندے نے. میں کہیا بس کر کوئی عقل دے نال بھی گل سوچ لئی کر. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے میلاد تے بات کرو نا تے بسا اوقات شیطان ذہن دے وچ سوال ڈال دیندا ہے عجیب و غریب. جاگدے بیٹھے ہو پتہ کی یاد ہے اوے نبی پاک دی آمد نو تساں بڑا بیان کر دیو نبی پاک وفات بھی تے پائی ہے پردہ بھی تے کیتا ہے. میں کہا بالکل آپ نے پردہ فرمایا ہے
بالکل پردہ فرمایا. اگے اونوں تسی کیوں نہیں روندے پٹدے؟ ہاں یہ سوال ہے. میری سادہ جی بات گزارش ہے جی تانوں سمجھ آ جاوے تاکہ یہ اہل سنت دا سٹیج ہے. یہ تو پیغام بھی سنی والا ہی جانا چاہیے ہے. میں کہ یار پہلو تو مینوں یہ دس بھئی یہ میلاد پہلے ہویا یا وفات پہلے ہوئی ہے؟ جو نہیں فرما رہے نا. اگے پہلے تو میلاد ہویا تو میں کہ مرے پہلے میلاد تک کر لا مڑ وفات تے بھی تیرے نال گل کر لینے. پہلے تو میلاد کرنا باقی گلاں تیرے نال بعد ہی کرے سائیں. اور اس تو بھی اگلی گل میں آکھیا یہ تیرے چ پانی ہوے نا تو میں کہ تو سامنے بہ کے نبی اسی بھی اس بات دے قائل ہاں کہ موت آئی ہے پر قدم چوم کے ٹر گئی. نبی کل بھی زندہ ہے, نبی آج بھی زندہ ہے. گلاں کرنا ساڑھے نال توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں. میں کیا کہہ رہا جزاک اللہ. اور گرامی قدر حضرات اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو. اور ویسے بھی کوئی جس ویلے فوت ہو جاوے تو 3 دن تو بعد اسلام آدھا سوگ کرنا بھی نہیں. بیگم بھی ہوئے تو 4 مہینے 10 دن دا انہوں حکم ہے اس تو وہ بھی نہیں کر سکتی. اور تو کی آڑو ماتی 1400 سالہ تو بعد سانو آنا ہے وفات بھی مناؤ. تو میں کیا کو کام رل مل کے کر لینے ہیں کیڑا میں آکے میلاد اسی منا لینے ہیں ختم تو دی والا کائی تا کر رہی صحیح نا. جڑے ہاتھ تلے لے کے بیٹھو نہیں ٹھڑ لگ دی چاہ کے بولو نا پیار دے نال یار. کائی کام رل مل کے بھی کر لئیے. تو بھی تو امتی ہون دا ثبوت دے نا یار. یہ بڑی سادہ باتیں میں چاہتا ہوں کہ وہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ رد ہوتے رہیں. ٹھیک ہے کہ کوئی نہ جتنے بیٹھے ہو جناب. دوستان گرامی ہون آؤ جڑی میں بات عرض کردہ پیاں. عزیزان مکرم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس ویلے جلوہ گر ہوئے نا یہ تو کدی پڑھ علامہ ابن جوزی رحمت جزاک اللہ خیر علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی آپ نو پڑھ کے ویک امام سیوطی انہاں نو پڑھ کے ویک مدارج پڑھ کے ویک شیخ محقق دی مواہب الدنیا پڑھ کے ویک امام قسطلانی دی. توجہ نہیں فرما رہے یار بولو تو صحیح نا میں کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے پتا کیا باتیں ارشاد فرمائیاں نے آپ دیاں باتاں تو انہوں سمجھ آ جان دے پتہ لگے. آپ فرماتے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے جلوہ گری فرمانی آئی نا ایدے وکھیا گل سمجھ آوے. فرمایا مشرق والے جانور مغرب ال بھج وگے تے مغرب ال مشرق ال بھج وگے. اسی طرح پرندے اسی طرح سمندر دے تہ چ رہن والیاں مچھلیاں مشرق مغرب مغرب مشرق اے بھج وگی. فرمایا کہ جدو آپس وچ ملاقات ہوئی نا انہاں پوچھا تسی کدے اکھے تواڈے ال او آخر تسی کدے اکھے تواڈے ال. انہاں کیا مسئلہ کے انہاں کیا خوشخبری دیمن آیا جو سونا آ گیا ہے. خوشخبری دے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر جزاک اللہ خیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی. جنہوں سمجھ آئیے نا گوڑے چھڑ کے ایک بار ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ فرمائے. سبحان اللہ کیا بات. دوستانی عزیز ایتھے نا میں ایک سادہ جہا جملہ بول رہا چونکہ میں یہاں دیسی بندہ سمجھ آئی نا تو یہ دیسی گال بھی میں کر دیندہ ہونا جی اجازت ہوئے تو کر دے ماں تسی نہ بھی اجازت دے ہو تو میں اپنے مزاج دے نال تقریر کردا ہوں نا. اے تو پوچھا بھی تسی جاگ دے بیٹھے ہو ادھر دیکھنا کہا کہ بہ جا بھی بہ جا میرا پتر بہ جا ادھر دیکھیے ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں. گرامی قدر حضرات میں آکھیا یہ دا مطلب یہ نکلیا بھی جڑا آج میلاد نہیں کردا کیا خیال ہے بھئی تو کدی یہ نہیں سوچیا بھی ڈورا نو خوشی چڑھی تو ڈورا تو بھیڑ نکلے ہیں. کیوں پریشان ہو گئے ہو یار کیوں پریشان ہو گئے ہو. ڈورا تو ہی بھیڑا نکلے انہاں نو خوشی چڑھ گئی ہے. اہل سٹیج بھی بول سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں بول سکتے ہیں آپ سبھی حضرات. عزیزان مکرم اس واسطے خدا دا نا انہاں مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرو جڑی میں بات عرض کر رہا ہوں. امتی دا حق ہی نہیں بندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے اعتراض کرے وہ میلاد تے جزاک اللہ خیر اعتراض کرے. آپ ادھر دیکھیں نا میں آپ کو ایک بات نہیں جی آج دیکھو نا شبیر بھائی نے شبیر بھائی نام ہے نا شبیر بھائی نے انہاں دے والد صاحب نے انہاں دے بھائیاں نے اہل علاقہ نے دیکھو اتنا خرچہ کیتا یار ہے کیا ہے. میں کہتا ہوں قرآن نہیں پڑھیا گوڑیا قرآن نہیں پڑھیا پڑھنا 16واں سپارہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا پورا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا. اور جس لئے آپ دنیا تے جلوہ گر ہوئے تے آپ دی والدہ گھر نہ بیٹھیاں اللہ دے حکم دے نال فرمایا کہ کھجور دے موڈے چ بہ جا
او بولو تو صحیح ہو، چپ کیتی قوم ہو، بولو دوڑیاں تے بولن والے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کھجور دی موڈے چ بہ گئیاں تے فرمایا کہ کھجور نو ہاتھ لا. آپ نے ہاتھ لایا، کھجور اسے ویلے سر سبز ہو گئی. آواز کمزور آ رہی ہے، جوانا ٹکر حلال کرو جڑا کھادا ہی نے. اچھا نال ہی کھجوراں لگ گئیاں، او ڈہن لگ پئیاں، اور اوتھے پانی کوئی نہ. اللہ تعالیٰ نے اسی ویلے پانی دا چشمہ بھی جاری فرما چھڑیا. ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا. میں کیا ولادت ہوے عیسیٰ علیہ السلام دی، اللہ تعالیٰ کھجوراں بھی دیندا ہے نال پانی بھی دیندا ہے. اے ہے ولادت عیسیٰ دا لنگر. لیکن جدو ولادت مصطفیٰ ہوے اللہ تا پتر بن چھڑدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تینوں ساڈے چاولاں دیاں دیگاں تے ہی اعتراض ہویا جاندا ہے. آواز پھر کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے. جوانوں والی آواز چاہیے مجھے، جوانوں والی. واہ واہ. بولیے سبحان اللہ محبت کے ساتھ. جیتے رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. گرامی قدر حضرات، اس واسطے اس مسئلے نو سمجھو اور پھر اگلی بات بھی سناواں چاہیے جاگ دے بیٹھے ہو تو. ادھر دیکھنا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جامع المعجزات دے وچ موجود ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ آئے نبی کریم علیہ السلام دی خدمت اقدس و انور دے وچ آ کے آکھن لگے بھی حضور گزارش ہے میں تہاڈی اپنے گھر دعوت کرنا چاہنا، مہربانی کر کے میرے گھر اوسو. توجہ فرما لو. انہاں نے کہا جی بالکل. نبی پاک علیہ السلام دعوت آپ قبول فرماندے سن، اور جس ویلے کوئی مسلمان بھائی بغیر لالچ تو دعوت دے وے، اگر وہ کوئی لالچ دا مقصد ہوئے تو بات نہیں، اللہ دی رضا واسطے وہ دعوت دے وے تو دی دعوت قبول کرنی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری دعوت تے آواں گا. حضرت عثمان پاک آکھن لگے حضور فلاں دن آنا ہے تے تسی آپ نہیں آنا، میں لے کے جانا ہے. علماء فرماندے نے بھی بزرگاں نو گھروں لے آنا بھی صحابہ دی سنت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. حضرت عثمان غنی پاک آ گئے، آپ ٹر گئے. حضور آپ تشریف لائیں. جی ٹھیک ہو گیا. نبی پاک جدو ٹرنے لگے نا تو عثمان پاک آکھے جتنے صحابی بیٹھے نا حضور انہاں نو بھی سارے نال لے لو. نبی پاک فرمایا ٹھیک ہے بھائی. جاگدے بیٹھے ہو سارے حضرات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے پیچھے پیچھے ٹردے پہننا تے کردے کی نے. ادھر میری طرف دیکھنا. 1 2 3 4 5 گنتی پہ گن دین. حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے. علی دے نام تے بھی انج بولے سو سنیو. حضرت مولا علی جلوہ گر ہو گئے. آپ جو ہی آئے نا آپ نے فرمایا عثمان ایک ہی پیا کرنا ہے. آپ کی توجہ نہیں ہے تو میں سلام پڑھ لیتا ہوں، نہیں تو توجہ دے نال تقریر تے توجہ دے نال سنیا کرو نا. باقی ساری رات ہے جو مرضی کیتی رکھیا ہے، ہن تو توجہ کرو نا. حضرت عثمان غنی نو آدھے ایک ہی پہ کر دیو. فرمایا یار میرے دل دی تمنا ہاں حضور اگر میرے گھر جلوہ گر ہومن نا تے ایک ایک قدم تے ایک غلام آزاد کرساں خوشی دے وچ. کہ ہیں تو آنا نبی تے خرچہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک ایک قدم تے کر دے پے نے. حضرت علی نے گل تو سن لئی، ٹر بھی گئے، پر گل دل وچ رہ گئی. یا اللہ عثمان نو تو مال دیتا ہے، بڑی بات ہے، اس نے اتنا خرچہ کیتا، بظاہر میرے کو اتنا مال کوئی نہیں، دل تو میرا بھی کردا بھی حضور میرے گھر بھی آمن تے ایک ایک قدم تے میں بھی غلام آزاد کراں. اور تے ایتھے اے بھی سن لویا ہے، سادات بھی بیٹھن تے علماء بھی بیٹھن. تسی عوام واسطے میں گل اے دا مطلب اے نہیں ہے کہ اے حضرت علی دی غریبی ہا، نا 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 نا، اے انہاں دی سادگی ہا. ورنہ او گھر غریب ہوندا جنہاں دے بچے جنت دے سردار ہون. او گھر غریب نہیں ہوندا، او گھر غریب ہوندا جنہاں دی والدہ ملکہ کائنات ہوے. او گھر غریباں دا نہیں ہوندا جنہاں دا نانا سلطان کل ہوے تے جنہاں دا بابا ولایت دا بادشاہ ہوے. او غریب نہیں ہوندے. ہاں انہاں دا فقر اختیاری ہے. انہاں دنیا دے مال نو پسند ہی نہیں فرمایا. سمجھ آ رہی ہے میری بات نو؟ دنیا دے مال نو وہ پسند کردے ہی کوئی نہ. جو بلکہ اتھو تک کیمیائے سعادت دے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے، اور دعوت اسلامی والے جڑے چھاپدا نا ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ لے کے پڑھیا بھی کرو. سمجھ آئی نا؟ یہ او دے اندر بھی انہاں لکھیا. وہ آدھے نے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک دن بازار کھلوتے ہیں، آپ جس ویلے بھی کوئی شے خریدن جاویں نا تے آپ او دے کولو سودے دے وچ پیسے گٹویندے ہن. میں 10 روپے دی شے میں 8 دے ساں. وہ آدھے نہیں حضور 9. آپ آدھے چلو ایک گٹا تو صحیح نا. آپ وہ بحث کر دیں. بحث کرنا سنت ہے، بحث کرنی چاہیے، بکھی نہیں پمنا. نہیں فرمائی بڑے بولو تو صحیح. بحث کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بحث کر لینی چاہیے، لیکن اتنی بندی جڑ دی گل ہوے. ٹھیک ہے. اور یہ جڑا لکھا ہوتا نا ایک دام
میں کہا چھوڑیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں دام کیویں لکھیا جاندا جناب, تینوں کیا پتہ ایک دام اسلام دے اندر ایدی کوئی حیثیت نہیں ہے. یاد رکھو تو تھوڑا جی اپنے پسینے کڑا, کچھ آمن والا تیرے پسینے کڈے, تینوں ویچن دا سواد آوے, انہوں لون دا سواد آوے. ہر شے کھانے چلا کے بیٹھا ایک دام, نہیں ہم ریٹ کم نہیں کرتے. یا پر دھوتے ہوئے تم ہی کاروبار کر سے بولنے دے آجا دیں لتھا بیٹھا صوفی صاحب بڑے, بولو تو صحیح کہ پہ کر دے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں جو بات کر رہا ہوں یہ سودے کے اندر طے کرنا اور ریٹ گھٹوانا, بحث کرنا, یہ بڑا فائدہ ہو جاندہ جناب. ہن اگلی گل بھی سنو گے تو پھر اگلی گل سنا معذرات اے دے وکھیا ذرا, او دے نال بندے دا دل ویسے ہی نرم ہو جاندا ہے. کئی واری اگوں غریب آ جاندا ہے تے بندہ آدھا یار پچھلے سودے جو واہ کما لیا انہوں میں فریاں چی دے چھڑنا. تے جدو تو ایک دام لکھ دیتا ہے تو بیٹھا ہے منہ چاہ کے او اتلی کرسی دے بھائی دے 1000 کا ہی سوٹ ہے. تینوں کے پتہ جڑا لین آیا کھلوتا ہے اے کتنا غریب بندہ ہے, اے اپنی بیٹی واسطے سوٹ لینا, تو تے چوڑا ہو کے بیٹھا ہے. او بیٹھے ہو کے بھاگ گئے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے تھوڑا جا ویکھیا کر, اے مسلمانہ دے زوال دا سبب بھی یہ ہے, ورنہ مسلمانہ دے اتے بڑی خدا دی قسم عروج رہا ہے. ہاں ہاں سیدی ضیاء الدین مدنی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت قطب مدینہ, ہے میرے دادا پیرن. توجہ نہیں فرما رہا میں کی یاد آپ یہاں, یہ میرے دادا پیرن سیالکوٹ دے علاقے چاپ پیدا ہوئے اور مقیم مدینہ اور مدینہ شریف دے اندر ہی انتقال ہویا تے حضور دے قدمین شریف ہیں دے اندر جنت البقیع دے اندر آپ دا مزار اقدس ہے. یہ میرے دادا پیر نے اعلیٰ حضرت دے خلیفہ سن تے میں خود مرید ہاں کہ دا مدنی چینل والے سونے بابے دا. اپنا بھی دسنا چاہیے الحمدللہ مینوں اپنے مرشد تے ناز ہے. ڈلے پہ گئے ہو جناب. گرامی قدر حضرات, حضرت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس واقعے نو کئی طریقے دے نال بیان کیتا ہے, بلکہ آپ فرماندے نے میرے نال ایک بار یہ واقعہ پیش آیا. توجہ ہے سب حضرات دی؟ آپ فرماندے نے کہ میں ایک دکان تے گیا بھی میں شے خریدنی ہے, اس آکھیا جی اتنے پیسے دی دیواں گا. تو آپ فرماندے نے میں آکھیا دے بھائی. انہیں آکھیا گل اے بھی تسی میرے کول نہ لو بابا جی, او سامنے والا دکان او دے کول ایو سودا پیا ہی نے اتنے دا دینا اوتھوں لے لو. آپ فرماندے میں کہا ٹھیک ہے بھی تو نہیں دیندا تو مود کول لے لینا. میں جدوں اودے کول جا کے سامان لے لیا نا, توجہ ہے سب حضرات. آپ فرماندے جدوں میں واپس ہٹیا نا تو پہلا دکاندار ہنسے بیٹھا تو دل دے میرے خیال پیدا ہے بھی چکر کیا ہے یار, بھی یہ کیوں ہنسدا بیٹھا بھی, یا تو دالے کو کالا کالا ہے. آپ فرماندے نے میں اتو دی تھوڑا جا چکر لا کے دوبارہ دکاندار کو لایا یار وہ دل تو گلیا بھی تو ہے مینوں, ہے تو بعد ہسدا بھی بیٹھا خیر ہے کہ سودا تو نہیں 2 نمبر دا. اس آکھیا جی سودا 2 نمبر کوئی نہیں ہے, مینوں ہاسا کسی ہور گل دا. آکھے دسو کیڑی گل دا؟ فرمایا ہسدا اس تو بیٹھا خوشی تو. کیویں؟ فرمایا سویر تو لے کے ہن تک میری اتنی وکری ہو گئی آ کہ میرے بچیاں دا رزق بن گیا. او دی اجے وکری کوئی نہ ہوئی, جدوں تسی سودا خرید لیا تے بچیاں دا ٹکر بن گیا تے میں بھی خوش ہو گیا. ہاتھ اٹھا کے بولو وہی سبحان اللہ کیا کہہ رہا ہوں. ایتھے تے گواڈی دکاندار دا رزق بند کرن واسطے تویز اور وہ بھی ڈبے پیراں کول. اجازت ہوئے تو تھوڑی دھوڑ چھانڈ لواں ڈبیاں دی. اکڑیاں والی سرکار, بے نمازی فاسق فاجر, داندا دے بجاؤ, کتیاں دے لڑاؤ, میلیاں دے لواؤ. کی خیال ہے؟ میں تو لگتا ہے تھوڑا رواج ہی پٹھا, تسی سچی گل سن ہی نہیں سکتے. اوے ایسا پیر نہیں ہوتا, اوے گدی نشین ہے تے یزید دا ہے. حسین تا گدی نشین تے یا قرآن پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے نا. ہاتھ اٹھا کے بول, ہاتھ اٹھا کے بول جو میں کہہ رہا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جیڑا جیندہ بیٹھا ہے وہ تو بولے سبحان اللہ, باقی دی تو خیر ہے. جیندے سارے بیٹھو کئیاں دے ساہ ہی اڑ جاندے نے. میں کیا کراں, میں ہاں امام احمد رضا دا غلام. اساں کدی ادھار نہیں کیتا, نہ لوکاں دے منہ ویکھ کے میں کدی تقریر کیتی, نہ کپڑے ویکھ کے, نہ گھراں دے جھنڈے ویکھ کے. اسی جدوں بھی کیتی رب دی رضا نو ویکھ کے تقریر کیتی ہے. سواد ہی تاں ہوندا ہے, تاں ہی تے ضمیر مطمئن ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہن بس او تقریر ہوئی, سارے بندے واہ بھائی واہ, مولوی صاحب اج بننے ٹھپ گیا ہے. تسی آکھو تے بھاویں مڈو نہ آکھو, مالکاں دی نوکری پوری ہو جائے تے چس تاں بندی ہے نا. تو اس واسطے سمجھو پیر بلا کے نو بس ٹھیک ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے شبیر بھائی. پیر کس واسطے ہوندا ہے؟ جڑا ہدایت دا راہ دسے تے جڑا آپ ہی بے ہدایتا ہوئے.
سلام پڑھ نہ لئیے سا کیوں بند ہو جاندہ ہی نہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. جزاک اللہ. حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماسن. توجہ ہے آپ دے کول ایک بندہ آیا ساری رات رہا وے سویرے آدھا اچھا بابا جی میں جاندا پیا ورما پترا گال تے سنو رہا تھا اوئے ہو رہا تھا وہ آ گیا کدے آیا ہوں آخر میں کاشا ویکھن آیا ہوں تو فرمایا تینوں کاشا نہیں نظر آئی موڑ مٹھے پہ گئے ہو نا مٹھے پہ گئے ہو نا دس کیشا ویکھن آیا ہوں نہیں میں کاشا ویکھن آیا سی او بڑیا کیشا ویکھ نہیں میں نہیں ادھر میں کاشا ویکھ اچھا فرما پترا روٹی کھا لا تو موڑ بے شک لگا جا میں روٹی تو کھوائی تے نال ہی پوچھیا کیشا ویکھنی آخیا کیا کرامت شرامت نہیں توجہ فرمائی آپ نے خالی جاگ پیا ہوئے پانی دا تے میٹھا بن جاوے کنی مودی پئی ہوئے تے سالن دی بھری ہوئی ہوئے ایو جیاں کرامتاں سن دینا ہو بڑا بابا کرنی والا ہوئی 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 بڑا اپڑے ہویا اس بھی آکھیا میں کیشا ویکھن آیا سی آپ نے فرمایا یار مینوں ایک گل دس ہور تے چلو میں تینوں کچھ نہیں وکھا سکیا تے کچھ نہیں میں کر سکیا اے دس بھی کلوکا تو آیا میرا کو کام شریعت دے خلاف ہی ویکھے آئی میرا کو کام شریعت دے خلاف انہیں آکھا نہیں یہ تے نہیں ویکھیا تے فرمایا اس تو وڈی کرامت کیڑی ہے کہ میں مالکاں دا مانی تے ہاں نا اس تو وڈی کرامت کیڑی ہے ساڈی قوم دا مزاج بدل گیا اے بس اوقات سمجھنے نے بھی جڑا کچھ کر کے بھی کھاو وہ پیر ہوندا ہے اگر کر کے بھی کھاون والا ہی پیر ہے نا جن کوئی کاشا بڑا بندہ حیران ہو گیا وہی ہو گیا میں آکھیا مڑ مداری نو بھی منیا کر ایس جیب وچ پیسے گھات کے ادھی جیب وچ کڑ لیندا ہے انہاں دی جیب وچ پیسے گھات کے ادھی جیب وچ کڑ لیندا اونوں بھی ولی مان لے آکھے نہیں یار اونوں تو میں نہیں مان سکدا ہویا جو مداری میں کہ مڑ مداریاں چوں پیچھے ہٹ جا اللہ دا ولی انج نہیں کردا آپ ہی ہو جاندا جو اللہ آپ تھکے تو نہیں ہیں جو میں بات کر رہا ہوں یہ تھکے نہیں ہو تو سن لو عزیزان مکرم پھر ایتھے اے بات بھی بس اوقات ذہنہ چاہ جاندی ہے نا بھئی یار جدو نماز اسی پڑھنی ہے کلمہ اسی پڑھنا ہے قرآن اسی پڑھنا روزے اسی رکھنے حج اسی کرنے زکاتاں اسا دینیاں تے مڑ پیر دی ہاتھ دینا کوئی ضروری ہوندا ہے میں کامل پیر دی گل کردا پیا نا گرامی قدر حضرات گل اے وے دودھ بھی ہووے تے ہووے بھی مجھ دا تے ہووے بھی پہلن توجہ نہیں فرما رہے ہیں تو بالٹی بھی بھری ہوئی ہووے تے سویرے مکھن نکل آئے گا جتنی دیر جاگ نہ لاؤ اگر نہیں نکلدا میں کہتا جو مرضی کردا رہے جتنی دیر ولی دے ہاتھ دے کے جاگ نہ لوائے تیری عبادت دا مکھن ہی کوئی نہیں بننا ان کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نے گرامی قدر حضرات اس واسطے اللہ والے نے نیڑے بھی جایا کر بس اوقات کہیں ہو نہیں جی نہیں نام دے کال کی میں کہا کھلو چھوڑیا میری گل بھی سن کے آ ہے ہو بے کامل مودا او تو میرے سر دا تاج ہے اس سے تو میں دلائل دین نو تیار میں کہا تیرے گھر نلکا لگ گیا موٹر ٹوٹی آخے ہاں تو میں کہا پانی اتھوں پینا ہے آخے نہیں نار تے نلکا لگا تو بھر لے ہونا تو میں کہا گھر رہے نو کی یہی آگے بڑا تھوڑی جا کوڑا ہے سادہ بات کر رہے ہیں جناب تے میں آکھیا وہ جڑا نار تے لگا انہوں کے مسئلہ ہے اگر بڑا مٹھا ہے میں کہا ہیٹھا کسے کھانڈ گھتی ہے دیسی بات کر رہے ہیں نا دیسی بات کھانڈ گھتی ہو گیا کھانڈ تک ہے نہیں گھتی مٹھا کی نہیں ہویا آکھے اللہ بڑے آؤ نار دے موڈ لگ گویا نار دے گواڈ لگ گویا میں کہا وڈ کے مرنی جو تو مسئلہ تینوں سمجھائندہ پیا او جتھو پانی دا گزر ہو جاوے او دے گواڈ نلکا لگ جائے تو مٹھا ہو جاندہ ہے جتو ولایت دا سمندر ٹپے داتا صاحب دے قدمہ جاوے تکی میں چنگا نہ بن سے تو جا بولو 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 سبحان اللہ توجہ ہے تو میں عرض جتو گال ٹوری سی ہوئے سی کہ اے گھرانے نو غریب نہ آکھو انہاں دی ہے سادگی ورنہ گھرانہ غریب نہیں حضرت امام حسین پاک بازار دے ویکھ کھلوتے نے ایک چیز آپ نے خریدی گل بھولے تو کوئی نہ ہے نا لوازمات بڑے ہوندے نا سجے کبھی سارے توڑے پورے کرنے پوندے کریے کی آپ نے سامان خریدیا تو انہوں نے پیسے گھٹا او دیکھو آپ نے پیسے گھٹوا لے یہ بھی گھٹ اتو فقیر آ گیا او ساکھے جی میں غریب ہاں مسکین ہاں تے مینوں بھی کاشا دیو آپ جے بھئی ہاتھ گھتیا او جڑے بچائیں او بھی جڑے ہورن سارے کڈے تے سارے چاونوں دتے او ساکھے حضور مینوں پج دی آ تے میں تانوں سودا دتا ہے تے تسی بھی خرید لیا پر مینوں ایک گل تے دسو
فرما پوچھ بھی کی گل ہے؟ حضور میرے کو سودا لے آئی نے تے روپیہ گھٹوائے نے بھاویں تینوں 10 منٹ لگ گئے انہوں جدو دتا ہی نے تے تسی او سارا جو ویکھیا ہی نہیں کتنا سارا کوئی دیتا ہے. فرمایا جدو اپنے نال سودا کراں اپنے واسطے سودا کراں تے بات میں انہیں گھٹوائنا جدو رب نال سودا کراں بات بے حسابی عطا کر. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اندھے کو کیا نظر آئے وہ کہ ویسے دیدہ ایک اور کے لفظ ہیں تو میں آدھا نا اننے نو کے دیسی وے تے او کے وے. اس واسطے جب اللہ کی بارگاہ میں کچھ دیا کریں نا تو پھر ان کریموں کی سنت پہ عمل فرمایا کریں. ساڈی قوم دا تے مزاج مختلف ہے نا. کدی فقیر نو اول تے دیندے نہیں، جے دین دی صلاح ہوے نا پوری جیب وچوں نوٹ کرنے، پوری جیب وچوں ساریاں دی تلاشی لینی ہے، ساریاں دی. تے جڑے کڑکڑے نو سائیڈ تے بیٹھے ہو تے جڑے تھوڑے جے ڈھلے ڈھلے ہیں انہاں نو سائیڈ تے کر کے ڈھلیاں دے وچوں بھی ویکھنا جڑا سب تو موئے ہوئے ہوے نا. یہ تھکے بیٹھے ہو تو سلام پڑھ لئیے. سب تو موئے ہوئے جڑا او چاہ کے تے دینا فقیر نو ایلا بے. حالانکہ قرآن مجید 4 سپارہ پہلی آیت ہے. اللہ پاک فرماندا ہے جدو تواڈے کول کاشا پئی ہوے نا ایدے ویکھو سامنے اے 4 نوٹ انہاں دے وچ جیڑا تانوں پسند ہے او اللہ دی راہ خیرات کرتے اللہ زیادہ ثواب عطا فرما. ہن جڑے سانو پسند ہوندے نا جیب وچ رکھ، حالانکہ رانے کڑکنے بھی نہیں تے رانے او بوسیدہ بھی نہیں، لیکن اللہ دی راہ دین لگیاں ذرا چنگی شے دا اہتمام کیتا کر. اللہ تبارک و تعالی راضی بھی ہو جاندا ہے اور اللہ دی راہ دے دین دا ثواب بھی آ جاندا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جناب؟ حضرت عثمان غنی نے دعوت کر لئی ہے کہ غلام آزاد کر دیتا قدماں تے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ سب حضرات ایدے وکھیا حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جدو گھر گئے نا ادھر میری طرف دیکھیں بھائی، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو دیکھیا نا بے آج حضرت علی دا چہرہ کوئی تھوڑا جا نا سوال لے کے آیا ہے. بندے دے چہرے تو پتہ لگ جاندہ ہے نا بھی کوئی سوال ہے. آج آپ نے پوچھا، فرمایا علی پاک کیا مسئلہ ہے ذرا میرے سامنے بھی دسو. آپ نے فرمایا کوئی نہیں سیدہ چھڑ پرے. فرمایا اے ہن اگلا جملہ بھی غور والا ہے. فرمایا علی میں دسو تے صحیح ہو سکدا میں ہی تہاڈی کو مدد چا کراں. یہ مطلب گھر والی چنگی ہوے نا تے ادھے دکھ ویسے ہی بندے دے موقع جاندے نے. جزاک اللہ. لیکن ایتھے ایک گل اے بھی سن لویا ہے، اے بھی سن لویا ہے. گل بڑی اوکھی ہے تے بڑی ڈاڈھی ہے تے تھوڑی جہی کراڑی بھی ہے. سن سو کہ کوئی نہ سن سو مینوں اے دسو پہلو سب سے اچھا بندہ کون ہے اور سب سے گندا بندہ کون ہے؟ سن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساریاں تو گندا بندہ او ہے شامی جدوں دے گھر ہٹن دا ٹائم ہوے نا او دی بیوی بھی ڈری بیٹھی ہوے تو اپنے پتراں نو آکھے بچے نو جلدی جلدی سین جاؤ نہیں تو بلاں آمدی پئی نے. کھلے لفظاں چاہدا پیا بھی تہاڈا پیو آمدا پیا او تسی اگر جاگ دے ہوئے اس تانوں پھاد کے تچھنا ہے. او بولے تے ہاں بڑیا ڈلا ہی پے گیا ہے اس تانوں گڑنا جی میں گڑن دا حق ہوندا ہے. سمجھ آئی نا؟ بولنا نہیں چپ کر کے آپ بھی ڈری بیٹھی ہوئے اس آؤندیاں کوڑ کرنا ہے. اے تینوں روٹی نہیں پکاونی آمدی تے تیری ماں تینوں ایں سکھایا تے تہاڈی نسل ہی گندی ہے. بیٹھے رویا میں پہلے اردو شروع کی تھی پر تساں بھی نو ہلے وال مینوں سارے آمدن. جا کے بھائی فرانٹ سیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دیں. فرانٹ سیٹوں والے اس واسطے تو بات ادھر دیکھیے گا. فرمایا سارے تو گندا بندہ ہے جلے شام گھر ہٹن دا ٹائم ہوے سارے ڈر جان. حضور سارے تو چنگا بندہ کیڑا ہے؟ فرمایا سارے تو چنگا بندہ ہو جدو شامی گھر ہٹن دا ٹائم ہوے نا اچھا کھانا بنیا ہوے تے بھوک بھی بچیاں نو لگی ہوے ماں آکھے کھا لو آکھن نہیں جدو تک ابو نہ آوے. گل کراڑی ہے ذرا ایک منٹ واسطے سوچ کیڑے پاسے ہیں. گرامی قدر حضرات خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ گھر امن اور سکون وجعل لکم بیوتکم سکنا فرمایا جڑا تانوں اسی گھر دتا ہے نا یہ گھر سکون واسطے ہے. تے اے جدو گھر جاندا جاندے ٹھڈا مار کے بوہا کھولنا ہے ہائے منجا کیوں پیا تے پٹھا باہر پیا تینوں پتہ ہی او بندہ بن گھر بندہ بن کے جا تو سلطان رائی بن کے وڑ گیا ہے. یہ تانوں آسا ہوندا تے وکھری گل ہے انداز جو ہے لیکن اصل حقیقت حال ہے طریقہ غلط ہے.
القول البدین دے اندر علامہ سخاوی لکھیا جے سمجھ آوے تو ہاتھ چاہ کے بولی ورنہ نہیں. ایک بندہ آ گیا صحابی حضور دے کول آکھن لگا حضور میرا خاندان بھی بڑا ہے بچے بھی زیادہ نے میں غریب ہاں تے میری غریبی دور ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہنے ہو سکتی. توجہ بھی اہل سٹیج بھی توجہ چاہنا کیویں؟ فرمایا جس لئی تو گھر جانا نا جس لئی سن لو سارے مسلمانوں واسطے وظیفہ ہے. فرمایا سجا پیر رکھ کے اندر داخل ہونا ہی گھر تے سارے نو سلام آکھنا ہی اس تو بعد وقت میں مصطفیٰ نو سلام آکھنا ہی تے اس تو بعد ایک باری کل ہو اللہ چ پڑھے اے غریبی تیرا گھر تے گھر تیری گلی اچ ہی بڑھ جاوے تے موڑ گال کرے نا. توجہ ہے آپ حضرات کی جتنے بیٹھے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ دوبارہ پھر سن لو سجا پیر رکھ کے اندر داخل ہونا ہے سب تو پہلے گھر والے نو سلام آکھنا ہے اس تو بعد حضور نو سلام آکھنا ہے. شیخ محقق ورگے حدیث پاک دے ایک نقطہ لکھا جے جاگ کے بہت سناواں حضرات سادات علماء دی توجہ چاہ لینا میں. اور یہ عوام فرمایا کہ یار کوئی سوال کر سکدا بھی میرا گھر تے ایتھے ہے نبی پاک تے مدینہ شریف جلوہ کرنے تے میں سلام کیویں آکھاں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہن جواب بھی سنیں. فرمایا لِأَنَّ رُوحَهُ مَوْجُودٌ فِي بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ اوے گھبرا نہیں ہووے مسلمان دا گھر تے او دا سائیں نبی موجود ہوندا ہے نا. ہائے 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 ہائے. تو اے وظیفہ ہے سجا پیر رکھ کے اندر گھر والے نو سلام حضور دی ذات اقدس سے سلام اس تو بعد ایک باری کل ہو اللہ. لو جی امیر ہون دا وظیفہ میرے مصطفیٰ نے دیتا ہے. تے ایتھے امیر ہون واسطے کی کر دین سے دے کنڈے اٹھ دیاں ہڈیاں بیٹھے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ پرانیاں کنیاں انڈا 7 سوئیاں چلا پاٹ کے دے ہیٹھ یا منگل والے جاڑے پرانی قبر دی ٹنگا ہی توڑنا ہونا ہے. چل دیں نا جی میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں غلط نہیں کہہ رہا. اور بالخصوص بیبیاں اس کام دے وچ بہت ملوث ہیں. آئے تویت لے لو انہوں بار دے ہیٹھ رکھنا ہے ٹھیک ہے جی. او خدا کے بندو او خدا کے بندو سب سے بڑا تعویذ پتہ کیا ہے؟ تسی نیت کر لو بھی میں حرام نہیں کھانا. پی گئے ہو میری گل نو پیپسی دا گھوڑ سمجھ کے. سارے تو بڑا تعویذ پتہ کیا ہے؟ دوسرا نماز پڑھنی ہے تے رب دا قرآن پڑھنا ہے. سب تو بڑا تعویذ ہے. میرے شیخ کامل سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب مدنی چینل والے بابے آپ پتہ کیا فرماندے ہیں؟ یار مجھے عرصہ ہو گیا ہے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے سارے آ کے آدن کاروبار کوئی نہیں توید دے دیو. پتر نہیں پڑھدا توید دے دیو. پتر پیدا نہیں ہوندا توید دے دیو. واہی ٹون نہیں ہوندی توید دے دیو. مکئی لائی ڈھاندی پئی توید دے دیو. کماند لایا چوہے پے گئے توید دے دیو. فرما آج تائیں کوئی ایسا نہیں آئے جیسا کہ میں بے نمازیاں توید دے میں نمازی بن جاواں. ٹھیک ہے مینوں پتہ ہے تقریر تواڈے مزاج دے مطابق کوئی نہیں لیکن مڈو نہ ہوے مینوں چاسی تاں آوندی ہے جڑے تسی سننا جی وہی تانوں سنایا تے مڑ کے دی چاس آئی جناب. چاس یہ ہے جو پیغام مدینے والے دا ہے او میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کراں. عزیزان مکرم خدا کے لیے ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو. انہاں چیزاں دے نال تینوں برکتاں نہیں ملنیاں. اور ساڈے لوگ کلمہ پڑھیا نا چاہیدہ کلمے دے تقاضے پورے کر دین و اسلام دے تقاضے. یہ باتیں بند ہو سکتی ہیں جی آپس میں؟ باتیں بند کریں میری بات سنیں خاموش ہو جائیں. جیڑی گل تے سبحان اللہ کھنی وہ آ دینا ہو بولیے ذرا. آ جائیں شبیر بھائی تھے. ٹائم کی ہویا کیا 10 بھائی؟ جی اچھا ٹھیک ہو گیا جی. میرے 5 تو 10 منٹ باقی ہیں اور اے دے وچ ہی میں تواڈی جان چھڑ دینی ہے. جے تھوڑا جا جاگ سو تو مڑ سنا دیواں میں کیا کہہ رہے ہیں جناب. بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. ہاں جی گھنٹہ بھی ہور سنائی سا ہیں پر اجے مہمان بیٹھے جے گھنٹے دی لوڑ ہوئی تو اپنے پنڈ محفل رکھی میں آ جا سا 2 گھنٹے سن لگا. توجہ ہے بھی سب حضرات کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گرامی قدر ادھر ویکھو اسی میلاد مصطفیٰ نبی پاک آئے جھنڈے جھڑیاں لائے گھر ٹر گئے. اسی حقائق سن لئیے. ادھر ویکھو میلاد دے 2 پہلو ہیں. ایک ہے دلائل اور برکات میلاد اور ایک ہے مقصد میلاد. اس دور وچ دلائل بھی سنو چونکہ فتنیاں دا دور ہے برکات بھی دسو تاکہ لوگ میلاد کرن لیکن مقصد میلاد بھی دسو. مقصد میلاد دا مطلب ہے خوشی تک کر لئی حضور دے آمن دی
پر یہ بھی کدی سوچیا ہی بھی حضور آئے کیوں ہان؟ حضور پیغام کیا لے کے آیا؟ اس پیغام تے عمل کس نے کرنا ہے؟ اج تک کسی اس موضوع نو یا تو سنیا نہیں تو یا بیان کرنے والیاں کیتا نہیں. انہاں نو پتہ ہے اس تے نہ روپیے نہ داد نہ امداد، لیکن اے دے نال قوم مولوی دی جے ویلی رہ سکتی ہے، عوام دا سینہ علم والا ویلا نہیں رہ سکدا. ہن ویکھو نا ادھر دیکھو، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، کئی علاقیاں چ میں ویکھیا ہے چنگی مانگی ماج لے کے نہ او دے گالے پولا گد دیندے. پتہ نہیں تسی یہ ویکھیا کہ نہیں ویکھیا، میں بہرحال ویکھیا. نواں ٹریکٹر لے کے نہ روسی یا میں او دے سامنے پولا لٹکا دیندے، ٹرک دے سامنے پولا لٹکے ہویا. او بیٹھے ہو نواں مکان بنا کے اتنے پرانی کنی چمودی مریندے. کئی بندے تو چوپ بیٹھے، یقین اللہ تے کرو بھئی یا انہاں نوں سمجھ نہیں آوندی تے یا جڑیا مولوی سنے پہلی باری ہے، پہلی دفعہ سنیا ہے. چلو کوئی خیر ہے، ہولو ہولو اوندے جاندے رساں. نواں مکان بنا پرانی کنی چمودی ماری ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. میں صرف بہت ساریاں مثالاں نے، میں صرف ایک توجہ جناب دی، میرے بھائیو اور میرے دوستو اور میرے سنگیو اور حضور دے غلاموں، کیا کر دے پے ہو؟ پولا کیوں پائے؟ ٹریکٹر 20 لاکھ دا تو لے آئے، 2 کروڑ دا ٹرالا لے آئی، 1.5 لاکھ دی مجھ لئی آئی، پولا کاری صاحب نظر نہیں لگ دی. تو میں کہ مائی تو قیمتی تو توں ایک پولا گاڑ بھی کا تینوں بھی نہ لگے. کو خدا کا خوف کر یار پیر جی، میں کہ ایک گل بھی گھٹ کو خدا کا خوف کرو یار. کیا تماشا بنا رہے ہو؟ نواں مکان بنا کے پرانی کنی چمودی ماری. ٹونا ہے کیڑے ٹونے آتے کہ کردہ بنا ہے؟ پتہ انہاں چیزاں نو کیویں بچا سکنا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا مستدرک کتاب التلاوت دے اندر حدیث ہے، فرما سورۃ البقرہ فیہا آیت سید آیت القرآن یقرأ فیہا بیتا لا یدخل فیہا شیطان قط. فرمایا قرآن دے وچ ایک سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ دے وچ ایک آیت ہے جڑی ساری آیاتاں دی سردار ہے، جڑا ایک باری پڑھ لوے اس گھر دے اندر کدی شیطان نہیں آ سکدا. پوچھا وہ آیت کیڑی؟ فرمایا آیت الکرسی ہے. گرامی قدر حضرات، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ڈوراں تے گڈیاں تے مکان تے بالاں تے پھوک چمار، سب کام ٹھیک ہو جائے گا بے شک. لیکن یہاں تو بڑا عجیب و غریب طریقہ کار ہوتا ہے نا. جی ہاں، بڑا عجیب و غریب. اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ رات جاندے پہ ہمیں نا کالی بلی ٹپ جاوے یا کالا کتا، اوئے ہوئے ہوئے یہ تو منحوس ہے. ہاں ہاں، حالانکہ وہ بھاویں تیں تو ترٹھی جاندی ہوئے. میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، اگر اس جملے تے تسی نہ بولے تو موڑو اس بعد میری تقریر مک جانی، نہیں تو 2-4 گلاں ہور کرے ساں. میں آکھیا کالی بلی منحوس نہیں، کالے کرتوت منحوس ہے. نہیں ہوئے سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اصل کالے کرتوت منحوس ہیں. ایتھے تے الو کسے دیوار یا درخت تے بہ جاوے نا تا دن اے الو بہ گیا، رڑے نکل جانے، بڑھ گیا سے. بیٹھے ہو جبکہ اصل رولا الو دا نہیں، اصل رولا الو دے پٹھے دا ہے. مو ڈلے پائے گئے، مو ڈلے پائے گئے ہو، ناراض نہ ہونا. اصل الو دا رولا نہیں، الو دے پٹھے دا رولا ہے. میرے پتہ ہی کیا کھدا کو نہیں مسئلہ کیا ہے. او بھائیا الو نہیں، الو ساری برادری لے آوے تے حضور دے غلام دا کچھ نہیں کر سکدا. جو گل الوہاں دی نہیں ہوندی، گل دل دے وچ حضور دا عشق تے ہووے نا. جدو ایتھے ہی الو بڑھ جاوے نا اس ویلے سارے کام خراب ہو جاندے. الو تیرا کر کی سکدا ہے؟ تو جدو کسی نہ لڑے تو آنا تو کر جو کرنے، تو میرا کار ہی کچھ نہیں سکدا. بندہ تیرا کر کچھ نہیں، الو تو ترٹھا بنا ہے. بولو تو صحیح نہ میں کی آکھے آئی. بندے نے آتا کار تو کی کر، تو میرا کار کی لئی سیں، الو تو ڈریا ودے. بڑی گل ہے، کیا بات ہے بڑے جوان پلوان دی. اور گرامی قدر حضرات خدا کے لیے ایدے دیکھو، ہم نے ہندوستان چھوڑا ہے پر ہندوؤں کی رسمیں نہیں چھوڑی. یہ کلمہ پڑھیا ہی نے نا، سارے جہان دیاں رسمہ چھوڑ دیو، مصطفیٰ دیاں رسمہ تے عمل کر لو. اور انہوں رسم اکھنا بھی میں توہین سمجھنا، مصطفیٰ دی سنت تے عمل فرما. دوستان گرامی، نبی پاک علیہ السلام دی آمد دی بھی خوشی کر، جو اے بھی مقدرہ اللہ کردہ ہے.
آخری بات کر کے میں تھوڑے کو اجازت چاہوں گا. آخری بات مقدرہ والا کردا, میں ایویں نہیں آکھیا. پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو, تانوں پتہ ہے شیطان اپنی حیاتی 4 واری سب تو بعد رویا ہے. یہ حدیث پاک امام سہیلی لکھے ہے, سب تو ود 4 واری رویا. نمبر 1, جس ویلے اللہ جنت چ کڈیا نا تے بڑا رونا ہے, میں جہنمی ہو گیا, جنت چ کڈ دیتا ہے. تے غور کرنا بندہ جنت چ نکلیا کیوں ہے؟ عبادت تو بڑی کردا ہا, لیکن حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنا کے جدو شانہ دیتی, اللہ فرما مینوں مننا نا جنوں میں شانہ دیتی اینوں بھی مان. او سا کہ تینوں من سا اینوں نہیں مننا, تے فرمایا جنوں میں شانہ دیواں جڑا اونوں نہ بنے میں بھی اونوں شیطان بنا دینا. ایتھے ہن سن لویا جڑی گل میں کردا پیا. یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ اللہ نو بھی منو, جنوں اللہ شانہ دیتیاں نے اونوں بھی. موڑ مٹھے بولیندے پئے ہو, موڑ مٹھے بولیندے, سمجھ آ رہی؟ اور حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا کیا ہا؟ پہلا سپارہ 4 رکوع چاہ کے ویکھی نہ لبے میں دسی. فرشتیوں میں بنانا چاہنا اپنا نائب اور لفظ خلیفہ. کیا بنانا چاہنا میں؟ توجہ بھی, اہل سنت غیرت مند بندے آدھے اس جملے تے بولنا دوے بندے دی چھٹی ہے, ناراض نہ ہونا. اللہ نے آدم نو فرمایا بھی اینو میں بنانا خلیفہ. سارے فرشتے مان کے شیطان آکھیا تیرے خلیفے نو میں نہیں مننا. میں کہ سانو بھی پتہ لگ گیا بے جنوں رب خلیفہ بناوے اونوں شیطان نہیں بندا, تے جنوں مصطفیٰ خلیفہ بنے اونوں شیطان دا پتر نہیں بندا. سنی بولو جتنے بیٹھے ہو. ایک پرچی آئی ہے, ایک انجینئر ہے, آخے وہ کون ہے؟ اگے تسی ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں میں ساڈے سر تے چڑھایا, اچھا وہ بھی ڈوم دا پتہ لگ گیا نا کیشا نہیں تو جی میں تیل دے ڈیپو دا ملازم ہوندا ہے, ایو جے مسلمان ہوندے نے. تے ہن اے چبلے پلمبر, میں تے دا نام لینا بھی اپنی توہین سمجھنا. بڑے بڑے کتے آئے بھوک بھوک کے ٹر گئے. خدا دی قسم ہے نبی پاک دا دین جویں کل شانہ تے ہا اج بھی عروج تے ہی ہے. لیکن میری گل سنیا ہے, شیطان بڑا روننا, اگلا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا انہیں تو وہ نبی پاک دے خلیفیاں دا ادب کرنا ہی. توجہ ہے جناب کی؟ اب آ جائیے دوسری بات. دوسری باری شیطان کدو روننا, اے ویندا آسماناں تے فرشتیاں دیاں گلاں سن کے آمدا. اللہ پاک نے ایک فرشتے نو بڑا سارا, تواڈی بولیے چاہتے نے ایک ڈانگ دتی, بہت بڑی گرز درا, تواڈی بولیے چاہتے نے تلوڑ, بہت بڑی ڈانگ دیتی انہوں. آسمانہ تے دی ذمہ داری لا چھڈی, فرمایا جس ویلے بھی شیطان آوے نا رکھ کے سٹنی ہے. یہ جڑے ستے پے ہو سر ہلائی جاندے ہو, بولو تو صحیح نہ میں کی آکھیا. اگلی بھی سن لویا جتنے بیٹھے ہو. اے تسی گرمیاں جدو باہر سمدے ہو, توجہ ہے بھراواں دی, تسی ویکھدے ہو سو آسمانہ تے ایتھوں ایک ستارہ بلیا تے اوتھے بجھ گیا, انج تارا جیا انگارا جیا ویکھیا ہے نا. اے بھلا کی شاہ ہوندی ہے؟ انڈیا والے کافر ہندو وہ آدھے نے یہ بڑا قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے, جیسا منصوبی سی. اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فرمایا ہے شیطان اتنے جانا تے او ٹمبے والا بیلی جو سٹدا ہے نا کتی اچ بولیں دے ہاں چا یار میں کی آکھیا, او جدو ٹمبا سٹدا تے دا انگارا بن جاندا ہے تے او زمین تے وہ ڈھاندا ہے. فرمایا اس ویلے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے تے نال خوش ہونا چاہیے پھر چلو اینو چھٹی تے ہے نہ ہونا. تے ہندو کی یاد نے, ہندو کی یاد نے, وہ آدھے نے جناب یہ بڑی قبولیت دا ٹائم ہے. میں کہ ہر بندے نو نانکے پیارے ہوندے نہیں. توجہ فرمائی نہ میں کی آکھیا. چلو شکر ہے اب پڑ گئے ہو جلدی جلدی. اے جن میرے ال بھی توجہ فرمایا, شیطان بڑا رونا بھی مینوں آسماناں تو بھی ہن لتر لگ دین. تیسری باری رونا, جاگیوں جاگی سنی جاگی خدا دی قسم. مسئلہ اس بعد تقریر میری مک جانی لگ میں دسدا پیا میں میلاد ہر بندہ نہیں منا سکدا. ادے ویکھی تیسری باری شیطان اس ویلے رونا جس لے تیرے تے میرے نبی پیدا ہوئے نا. مٹھا نہ بول, مٹھا نہ بول, مٹھا نہ بول. شبیر بھائی میری طرف دیکھیں آپ, بس آخری لمحات ہیں. شیطان بڑا رونا, تے رونا بھی کیویں؟ ریتاں کدیں تھالے چ نکل گیا, توجہ نہیں فرما رہے, تے اپنے سر وچ مٹیاں پا کے پیا روے. او سارے شتونگڑے کٹھے ہو گئے, کہ گرو جی او تو ساری حیاتی لوکاں لڑایا مرایا روایا, اج آپ روندا بیٹا خیر تے ہے؟ او ساکھیا میری لڑ گئی. او ساکھیا کہ ہو سکے میری محنت ضائع. او کیویں؟
اس آخیا آج جو نبی پیدا ہو گیا ہے جیڑا او دی امت اللہ عطا کرے گا انہوں او ساری امت اگر نبی نہ سچا پیار چا کرے او جیڑی مرضی گناہگار ہوئے قیامت والے دیارے اے نبی سر سجدے چ رکھسی چامنا او سلے جڑے سارے بخشی جائے اللہ سٹیج سے بیٹھے جتنے بندے بیٹھے ہو آج کے بولو سارے سبحان اللہ موڑے گلی گل سنا سبحان اللہ توجہ ہے جناب او زکہ میں تاں روندا پیا اے نبی پاک دی ولادت ہوئی ہے توجہ ایک منٹ میں حق چاہ رہی ہے یا زندہ باد جیتے رہیے زندہ باد جیتے رہی اے دے ویکھیا ہے اگلی گل بھی سن لو یا گل سیرے لا لئیے نا او شتونگڑے سارے آکھن لگے بڑے گرو نو او سا کہ اسی نہیں مندے سانو نشانی دے شاہ جی او سا کہ بھاجاؤ میرے نال سارے لے گیا کھانے کعبے دے وچ آدھر یا کیڑا شہر ہے مکہ او سا کہ کیش ہے او سا کہ کھانا کعبہ کہندا بھاجاؤ سارے لے گیا آدھا او ویکھو کھانا کعبہ نہ کہے آکھے او دے اوتے ویکھو سارے جو અહીં کر کے ویکھنا انہاں کو اے دے اوتے تے جھنڈا لگا کھلوتا ہے او سا کہ جھنڈا میلاد دا اج رب نے لوایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے نے رونا شروع ہون ہاتھ نہیں تلے رکھنا جھنڈا ویکھیا سارے رونا شروع کر دیتا میں آ کے آئے میلاد دے جھنڈیاں دی پیڑ ہمیشہ شیطان دی نسل نوں ہی ہوندی ہے نا واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ جو تحقیق ہے نعرہ حیدری جزاک اللہ آخری بات کہنے لگا ہوں بہت خوب جی بالکل اب تسی یاد ہو تو میں کوئی ایسی گل نہیں بابا شبیر بھائی تو میں نام بھی دس تو میں تو گھر پورا کر دے ساں پترے رہا تو گل ہی کوئی نہیں آدھے اسی بھی جدو میلاد کرنے ہیں نا تو لوگ ساتھ اعتراض بہوں کر دینے توجہ ہے گرامی قدر حضرات اعتراض نہ کیتا کرو ہاں اگر مشورہ کوئی جائز ہوئے تو دے سکتے ہو جائز مشورے دے اندر بہت ساریاں صورتاں ہوندیاں جی میں کوئی جائز مشورہ اگر تو انو دے وے بھئی یار جدو محفل شروع کر دیو عشاء دی نماز با جماعت پڑھیا کرو تو فجر با جماعت پڑھ کے جایا کرو تو دا مشورہ مننا چاہیے بھئی ہن آپا میلاد کیتا ہے تے آپا عشاء پڑھ کے نہیں آئے تے فجر چل کے نہیں پڑھنی دسو کہ نو دھوکھا دے میں آئے ہو سلام پڑھیے تو سوتے پے ہو تو سلام آئی ہوں سمجھ آئی ہے جناب اگر کوئی جائز مشورہ تو ان دے وے یار جڑے بھی مولانا صاحب نو سدنا ہے پکا سننی ہوئے جڑے نات خان نو سدنا ہے پکا سننی ہوئے جڑے پیر صاحب نو سدنا ہے جڑے مہمانہ نو سدنا ہے جڑے آمن پکے سننے یہ نا منڈا منڈا پامن تیرے نال بھی میرے نال بھی دے نال بھی نہیں کڑاکے دا ٹنا ٹن سننی ٹی ٹی ایس اگر یہ تو انو جائز مشورہ دے تو لے لبے ہے میں اگر کوئی جائز مشورہ دے تو بالکل لے لبے ہے لیکن جڑے اعتراض کر دے ہو نا اعتراض نہ کیتا کر نا اعتراض نہ کیا کریں تو انو نہیں پتا میں آخری گل اس حوالے دے نال جڑا تسی کیتا نا میں کر چھائی دے بیخ میں اگر یہ حوالہ مردیاں سامتا ہی نہ دے سکا تو میں اپنی زبان اپنے ہتھیں کٹ دیاں گا تو جے تینوں سمجھ آ جاوے تو مڑ بولی میرا میلاد دی رات پتہ جنڈے کہیں لائیان حضرت جبرائیل خود لائیان جنتی چولے آ کے تے نبی پاک دے نام دے سارے اہتمام جبرائیل کیتے آن میں کہا نبی دے نام دے جنڈے جنڈیاں لیٹاں میلاد دے جنڈے لوندہ ہی ہو ہے جے دے مقدر جبرائیل ورگے ہوندے نے اللہ واہ 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 اس واسطے میلاد کرنا لیں تو اعتراض نہ کریا کر ہاں اگر کوئی شرعی خرابی ہے تو وہ ضرور دس تاکہ اسی دور کریے اسی نہیں چاہتے کہ ساڈے میلاد دے اندر ایسی گلاں ہون کہ جڑے ساڈے میلاد دے منافی ہون نہیں چاہتے اسی سمجھ آ رہی ہے جناب جائز مشورہ دے تو بالکل لے لوے آتے جے اعتراض کرے تو انہوں دس بھی تیرے مقدر شیطان ورگے ساڈے جبرائیل ورگے گال کر اگے بھائی چوتھی باری سن لو جبرائیل جزاک اللہ سب تو زیادہ کس ویلے رویا ہے جس ویلے سورت الفاتحہ نازل ہوئی نا آیا الحمد شریف تو شیطان موڑ اوہ حال آل تسیر تے باں او شتونگڑے مور کٹھے کرنا گرو جی آج کی ہویا آج موڑ حال آل گھتی بیٹھا ہے او ساکھیا راندی کھوندی بھی بڑھ گئی راندی کھوندی بھی گئی انہاں کہا کیویں لڑ گئی راندی کھوندی بھی لڑ گئی او ساکھیا کیویں اسا کہ یار آج اللہ نے قرآن دے وچ ایک ایسی سورت دے چھڑی ہے ایدیاں 7 آیاتن گول دہارے ویک سو تے 6 ہیں
ویسے آیات ساتن انعمت علیہم وقف لازم ہے اور ایتھے آیت ہے، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ 7 آیاتن او شیطان آتا ہے اے سورت اللہ نے الحمد ایسی اس امت نو عطا فرمائیے بھئی جیڑا ایمان دی حالت وچ پکا ہو کے ایک واری پڑھ لئی سی اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت دا صدقہ جہنم دا ایک ایک بوہا بند کر کے جنتی بنا چھڑے گا۔ جی جی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جتنے حضرات بیٹھے؟ کیا بات، عزیزان مکرم اس واسطے الحمدو بھی پڑھیا کر۔ استاد جی بال ڈردا ہے، میں کیا کراں؟ میں کہ اونج پیر نو جا کے 500 روپیہ دینے نہ کھلوندا تو وکھری گل ہے، مولوی صاحب نو 200 دینے تے وکھری گل، الحمد پڑھ کے پھوک چمار بال ڈر نو کھلو رہا۔ توجہ ہے سب حضرات کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ الحمد پڑھ کے نا، الحمد بہت بڑا وظیفہ ہے۔ ان ام الشفا سورۃ الشفا ام القرآن آکھیا گیا، سمجھے نا؟ ضرور ادا ورد وظیفہ کرو، جدوں کو ڈور بیمار ہو جاوے موڑیاں لے کے جو بھج وگ دے او پیرال بیٹھے ہو پیڑے تے روٹیاں لے کے بہتر الحمد پڑھ کے پھوک مار، رب سارا فضل فرما چھڑے۔ گرامی قدر حضرات گل کدیں دور نہ ٹر جائے، شیطان 4 موقعوں تے سب تو زیادہ او دے وچ ایک میلاد مصطفیٰ دا بھی آ تے جڑا میلاد تے سڑدا ودا ہوے نا تے مڑ او دے ال ویکھ کے ہس پیا کر بھئی واہ اگے میں لبدا وندا نا شیطان دی اولاد تے آئے ودی ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہن آ جاؤ بات میں بالکل اختتام کی طرف۔ حضرت میں نے فرمایا کہ تھوڑا جہا حضرت مولا علی پاک دا ذکر ہو جاوے، مڑ ہووے علی تے ذکر تھوڑا۔ میں تانوں اکو بات ہی سنا دینا، اس تو بعد پھر اجازت منگاں گے، کدی صرف مولا علی دا موضوع ہوئے تو پھر تین دساں گے علی کے شاہ ہے۔ سمجھ اے دے وکھیا ہے؟ جی 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 میں اسی کو ساتھ لے کے آگے چلتا ہوں۔ جی توجہ ہے بھیرامہ دی؟ کوئی نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی علی گال تے وچے ہے نا جی، انہوں بھی ذرا سنیا ہے۔ حضرت مولا علی پاک گھر آ گئے تھے، آ کے سیدہ پاک نے جدو ویکھیا تے فرمایا کہ مینوں دسو میں تہاڈی کو مدد کراں۔ فرمایا اج عثمان ہے نا، عثمان جنہاں دے گھر تہاڈی بہن ہے، اے گل سنن والی ہے، جڑے تہاڈے بہنوئی نے، کیونکہ حضرت علی عثمان غنی ہم زلفان نا، سمجھے؟ جڑے آدھے نا اکو بیٹی ہے، میں کہا بکواس بند کر، تینوں نہیں پتا تو اپنے کوڑ نہ کڈ، شکل تو ہی لگتا ہے جیڑا تو پکا مسلمان ہے نا۔ نبی دیاں 4 بیٹیاں نے تو انکار کوئی نہ کرے، سمجھے؟ انکار کوئی نہ کرے، جیڑا کرے گا موڑو سچی بات ہے، انکار کرنے والے نو اپنا پیو نہیں لبدا۔ مٹھے بول دے پیو، مٹھے بول دے پیو، میں بالکل کنفرم صحیح گل کر رہے ہیں جناب۔ اے میں تے ویکھ سو تے موڑ سناواں تانوں کئی گل۔ آپ نے فرمایا انہاں اج تواڈے بابا جان دی دعوت فرمائیے تے ایک قدم تے غلام آزاد کیتا، بس میں دل وچ گل آ گئی ہے بھی یار میرے کول بھی سرمایہ اتنا ہوندا تے میں بھی کچھ کراں۔ ہاں آہستہ سے بات کہنے لگا ہوں، کاش کہ سمجھ جائے۔ فرمایا علی ہونے اٹھیو، تسی دعوت دے کے آؤ، قدم تساں گننے غلام جانے تے میں جانا، جاؤ ذرا آ کے۔ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ حضرت علی پاک نے بھی اگلی گل نہیں پوچھی بھئی کما کے تے میں لے آنے نے، کیڑے جمع پے نے، کتھے پے نے تے کیویں پے نے۔ آپ فوراً اٹھے، کیونکہ مولا علی نو بھی پتا ہے نا با اختیار نبی دی با اختیار بیٹی ہے نا۔ بے شک بے شک۔ آپ فوراً اٹھے، نبی پاک دی خدمت اقدس میں پہنچ گئے، اور جا کے پتہ کی فرمایا؟ حضور میرے گھر بھی دعوت ہے۔ ہما ٹھیک ہے، قبول ہے، کب؟ فرمایا فلاں دن میں آپ آ کے لے جاواں گا۔ حضرت علی پاک پہنچ گئے اس دن، حضور میرے گھر دعوت ہے، تو لب دے ودے انہوں عثمان ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی آ گئے، حضرت علی پیچھے ٹور پہ 1 2 3 4، حضرت عثمان آ کے ہیں، اور فرمایا علی کی ہویا ہی؟ فرمایا وہ جڑا تسی کیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹردے ٹردے گھر تائیں آ گئے، عثمان پاک بڑے خوش، بھی کمال ہے بھائی۔ جدو گھر آئے نا، توجہ، سیدہ پاک نے جو کچھ بنایا ہا او دتا مولا علی پاک نو، فرمایا اے میرے ابا جان نو پیش کرو، انہاں نو آکھو تسی روٹی شوٹی کھاؤ، تے علی پاک میں ذرا غلاماں دا بندوبست کر لواں۔ توجہ بھائی توجہ، اس گل تے بولنا بندا ہے۔ سیدہ پاک نے سر سجدے چ رکھیا تے دعا کیتی، باری تعالی میرے شوہر علی دی یہ خواہش ہے کہ میرے گھر نبی آمن تے ایک ایک قدم تے میں غلام آزاد کراں، ساڈے کول اتنا سرمایہ کو نہیں، پر تیری بارگاہ دے وچ کیڑا کسی قسم دی کمی ہے تے ذرا مہربانی کر میرے مولا، اہتمام فرما، انتظام کر، کرم کر، مہربانی کر، توجہ میری طرف رہے۔
اللہ پاک نے اس ویلے جبرائیل نو گل کے حبیب نو دسیا، فرمایا عثمان دے گھر گئے ہو، ایک ایک قدم تے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہو، سیدنا علی دے گھر رہے ہو، ایک ایک قدم دے اتے ایک ایک ہزار جہنمی آزاد کر کے جنتی بنا چھڑیا۔ واہ 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 واہ، آنکھ وال اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ گرامی قدر حضرات، میں نو حضرت دی گل تو یاد آ گیا، حضرت علی نو منو تو پر یار یہ نہیں منو جی میں علی، ہاں دسو بھی علی پیدا کتھے ہوئے؟ کعبے دے وچ نا، او بولو تو صحیح نا، کعبہ مسجد ہے، بولو نا یار، مسجد الحرام قرآن چ اللہ نے فرمایا ہے، تے جدو شہید ہوئے اس لئے کتھے ہوئے ہیں؟ علی آوے بھی مسیح تے جاوے بھی مسیح تے، تے علی دا مانی بھانگ پی کے تے باہر ہی بیٹھا رہے اروڑیاں تے تو اے مسیح تے کدو جانا مینوں دس نا، کیڑے علی نو مندہ بنا یار؟ اور سنو، علی دا ملانگ بندہ کڑے گات گات کے نہیں بندا، علی دا ملانگ بندہ لٹا رکھ کے نہیں بن سکدا۔ ہن تھوڑیاں اوکھیاں گلاں نے مینوں حضرت نے آکھیا تے میں تاں سنا رہا ہوں، بولو اے ویکھ لو میرے ہاتھ جڑے ہو، خدا دیو بندیو، تانوں پتہ ہے کہ اے جڑے چھلے تے موندریاں، ایک موندری 4.5 ماشے دی ایک ناگ گلی مسلمان بندہ پا سکدا ہے، اس تو بعد تسی نہیں پاس، پتہ تانوں اس گل دا مسئلہ سیکھ لو۔ اے جڑے مختلف قسم دے کڑے پائی ودے انسان واسطے جائز ہی نہیں ہے، تانوں کسے مسئلہ نہیں دسے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اتارو نبی پاک نو نا پسند نے، چھلے آگے جھولے لال تو چھلے آئے مسلے نہیں آئے، کمال ہو گیا یار۔ میں تانوں پہلے دسیا بھی کمزور بندہ میری تقریر نہیں سن سکدا، تے جڑا مسلک نال پیار کردا ہے وہ ٹھردا ہی رہ جاندا ہے۔ یہ دیکھ لو میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں خدا کے لیے، اجے چھلے پاؤندے ہو مسلیاں تے آؤ تے چاستاں آوے۔ حضرت علی پاک دا مشن آؤ بھی مسیح تے جاؤ بھی مسیح تے، اور آپ دے بیٹے لاجپال حسین دا مشن کہ جتھے مرضی ہو وہ قرآن دی تلاوت جاری رہے۔ ساڈے وچ یہ چیزاں ہیں کوئی نہیں، اسی چھلیاں تے کڑیاں تے قوم نو راضی رکھے ہویا نا۔ علی دا سچا غلام بن، جڑا سچا علی دا غلام ہوندا نے جتنا پاکیزہ او ہوندا ہے نا، اور کوئی ہوندا ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔